بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اشتیاق احمد ایاز آپ کے سامنے آپ کی حاضر خدمت ہوں. جس طرح کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بتایا کہ ربیع الاول کے مبارک ترین مہینے میں جس میں اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ ساری زندگی نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اتنا بڑا احسان کیا ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں. یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اس مبارک مہینے کی اتنی بڑی برکت ہے. وہ بھی بابرکت کیوں بنا؟ میرے نبی کی وجہ سے، کہ اس میں میرے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہماری رہنمائی کے لیے. وہ کیا چیز ہے، وہ احسان کیا چیز ہے، وہ میں نے اس سے ریلیٹڈ پہلی اپنی ویڈیو کے اندر جو ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، سیرت النبی کے حوالے سے جو ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کی، اس کا ایک دوسرا پیرایا یہ آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرنے کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہیں. وہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ اتنی بڑی نعمت کا جو شکر ادا کرنے کی ہم نے دعا کی تھی، وہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ وہ شکر کیا صرف محبت کے دعوے کرنے سے ادا ہو جائے گا؟ وہ شکر کیا جسٹ درود شریف پڑھنے سے ادا ہو جائے گا؟ وہ شکر کیا صرف نعرے بازوں سے ادا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی تذکرہ کیا یہ ایک ایک حصہ ہے اس کا. جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک نابینا، میں اصل میں آپ کو وہ اصل چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سامعین کرام دیکھیے، ہمارے اندر یہ محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اللہ کی طرف سے بھری ہوئی ہے. اور آج کل یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ ایک موبائل فون لیتے ہیں معمولی سا، کمپنی نے اپنے اس میں ایپس ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں جن کو آپ ڈیلیٹ ہی نہیں کر سکتے. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اندر یہ توحید ہے، اس کے اندر یہ محبت رسول اللہ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. یہ اللہ کا ایپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایپ ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی تمام ایپس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. لیکن اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال کوئی سمجھدار آدمی آپ کو بتائے گا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا کریم خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر میرے بعد تمہیں کسی کے پاس جانا ہے، اگر میرے بعد تمہیں کسی سے کوئی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیجئے. اور وہ عالم حضور کا کس کی جانب ہے اشارہ؟ صحابی کلہم عدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وہ عالم اصل عالم ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا جو لکھا گیا ان کے قوانین ہیں ان کے مطابق چلتا ہے. اپنی بات کو پیش نہ کرے، نئے سرے سے اپنی بات پیش نہ کرے. ایسا کوئی بندہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اصل بات آپ تک پہنچائے، وہ ہے عالم. میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں کوشش کروں گا کہ ان جیسے عالموں سے جو مجھے جو چیز ملی ہے میں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ صحیح محبت کیا ہے، صحیح شکر کیا ہے. شکر 3 چیزوں سے ادا ہوتا ہے تب وہ کامل ہوگا: بالجنان، بالارکان اور باللسان. یہ 3 چیزیں فقہائے کرام نے لکھا، اگر شکر ادا کرنا ان 3 چیزوں سے تم ادا کر سکتے ہو پھر کامل شکر ادا ہوگا. وہ کیا؟ بالجنان، دل سے شکر ادا کرو، دل سے سمجھو کہ یہ واقعی اس نے مجھے نعمت دی تھی. اور جب وہ محسن سامنے آئے یا اس کا کوئی تقاضا آئے تو تم دل سے اس کا احترام کرنے والے ہو. اس کو کہتے ہیں کہ شکر بالجنان. یہ تم جنان اپنے
دل کے ساتھ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے احسان کو مانو. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و تصدیق بالقلب. دل سے تم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں شکر جنان کے ساتھ. دوسرا اس کا پارٹ ہے، یہ 3 حصے ہیں، 3 ارکان ہیں، 3 جز لا تجزا ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جناب پہلا آپ نے شکر ادا کرنا اپنے دل کے ساتھ. اقرار لم باللسان و تصدیق بالقلب، تصدیق کرنی ہے اس کی، واقعی ہم اس کو اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے نبی کو ہمارے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا. دوسرا بالافعال، اپنے کاموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا، ایسے کام کرنا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ نعمت کی ہے، اس کا شکر کس طرح ادا کرو گے. یہ ایک سائڈ پہ ہم رکھتے ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے باللسان. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان سے بھی اس کا شکر ادا. زبان سے تو ہر بندہ کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ تیرا بیش بہا درجے شکر ہے کہ تو نے کیا کیا، آپ نے اپنے نبی کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری سہولت کے لیے، ہماری مدد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیج دیا. مگر نہ انسانیت، قرآن اٹھا کے دیکھیے، انسانیت یہ جہنم کے کنارے پر، شفا حفرۃ من النار، یہ جہنم کے کنارے، ٹوٹے ہوئے کنارے پر کھڑی تھی. میرے نبی نے آ کر پیچھے سے جھپٹ جھپٹ کر ان کو پیچھے پھینکا ہے. اگر یہ نبی دنیا میں نہ آتا، پوری انسانیت جہنم کا ایندھن بن جاتی. زبان سے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ شکر ہے. پہلی بات، دل سے بھی مسلمان شکر ادا کر رہے ہیں. دوسری، زبان سے بھی مسلمان، تمام مسلمان شکر ادا کرتے ہیں. یہ 2 پارٹ ہو گئے ہمارے شکر کے. اب تیسرا اس میں ملے گا تب یہ کامل شکر بنے گا، وگرنہ شکر نہیں بن سکتا. کوئی چیز آپ کو پکانی ہے، مزیدار بنانی ہے، اس کے اگر اس کی چیزیں ہی پوری نہ ہوں گی، آپ اس کا مزہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص ایمان کا مزہ چکھے، اس کا مزہ آئے اس کو. اسی طرح 3 چیزیں شکر کی ہیں. جب تک یہ 3 چیزیں نہیں آئیں گی، شکر وجود میں نہیں آ سکتا. اور وہ تیسری چیز سب سے اہم ترین ہے. ہم کھانا پکاتے ہیں مزیدار بنانے کے لیے، لیکن اگر ایک اہم چیز جو اس کے اندر پڑنی ہے اور اس نے سب سارا ذائقہ دینا ہے، اگر وہی چیز کھانے میں نہ ڈالی جائے تو مجھے بتائیے کھانے کا مزہ آ سکتا ہے؟ اس کو ہم کھانا کہیں گے؟ اس کو خود کھانے کے لیے پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. بالکل اسی طرح شکر کی یہ 2 چیزیں تو ہیں ہر مسلمان کے اندر. یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے. ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی پکڑو، اس کے دل کے اندر بھی شکر ہے کہ میرے نبی کا جو احسان میرے اللہ نے کیا ہے وہ شکر ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا وہ زبان سے بھی کرے گا. لیکن ایک چیز رہ گئی، وہ کون سی؟ وہ ہے افعال، اپنے کردار سے شکر ادا کرنا. وہ کردار میرے بھائیوں کیا ہے؟ وہ کردار کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کردار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس یہودی اور نصرانی آئے، انہوں نے ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ یہودی، آپ موسیٰ علیہ السلام کی، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی سے محبت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. فرمانے لگے اچھا واقعی یہ بات ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو؟ جی. قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ شکر کس سے پورا ہوگا. قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، میری ہر معاملے میں اتباع کرو. اتباع کا میرے بھائیوں کیا مطلب ہے؟ اتباع کا مطلب ہے میرے نقش قدم پر چلو. جس موقع پر، جہاں پر میرا قدم جس انداز اور اینگل سے پڑا ہے، تم اسی سٹیپ کی پیروی کرو گے، اس کو فالو کرو گے، تو پھر یہ شکر ادا ہوگا صحیح معنوں میں. وگرنہ شکر کھوکھلا ہے، اور کھوکھلی چیزوں پر بنیادیں نہیں رکھی جا سکتی. چاہیے کہ ہم
یہ کریں کہ ہم جنت کی بنیاد اس کھوکھلے شکر پر رکھ دیں. تو شکر کو مکمل اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، کپڑا پہننے میں اللہ کے نبی کی اتباع، منہ اپنا چہرہ بنانے میں اللہ کے نبی کی اتباع، اپنے بال بنانے میں اللہ کے نبی کی اتباع. میں یہ مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، ہر ادنا سے ادنا مسلمان کے دل، میرے جو جوان ہیں ان کے دلوں میں میرے محمد کی، میرے نبی کی، خاتم النبیین کی محبت کوٹ کوٹ کر میرے اللہ نے بھری ہے. کاش وہ اس کو مضبوط کر لیں. جو اپنے افعال میں دو باتیں ہمیں اللہ نے دیں، ایک خود پیدا کر دی، یہ اس کا احسان ہے، خود پیدا کر دی، اور ایک میرے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے اوپر چھوڑا. تم اس کو مضبوط کرو گے اور ہم اس کو مضبوط نہیں کر رہے. میرے جوان یہ سن رہے ہیں، اب یہ اگر ریلیاں نکلتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ان کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جوان آگے آگے ہیں، جوان ان کو سرشار کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے پر اللہ کے نبی کی داڑھی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں ان کے بالوں کا سٹائل میرے نبی جیسا نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں ان کے ٹخنے حضور کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں ان کے لباس سے میرے نبی کا چینہ جو ہے وہ پھاڑ پھاڑ کر یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ میری نبوت نہیں ہے، یہ میری محبت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا شکر نہیں. اس لیے سامعین کرام، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو مضبوط کریں اور وہ احسان جو اللہ نے ہم پر کیا ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنے نبی کے لیے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو وقف کر دیں تاکہ ہم شکر کو مضبوط کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جوانوں کو نبی کے محبت سے سرشار کرے. سامعین کرام، ضرور اپنے کمنٹس دیجیے گا کہ کیا یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یا نہیں لگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.